تیری قربان پیاری محمد، گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو، تیرے قربان پیارے محمد، گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو، اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ، اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ، یا نبی میری جھولی میں ڈالو، تیرے قربان پیارے محمد، گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو، تیرے قربان پیارے محمد، گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی اپنا نہیں روز محشر، کا عالم، کوئی اپنا نہیں روز محشر، ہے یہاں نفس و نفسی کا عالم، ہم گناہگار ہیں یا محمد، ہم گناہگار ہیں یا محمد، اپنی کملی میں ہم کو چھپا لو، ہم گناہگار ہیں یا محمد، اپنی کملی میں ہم کو چھپا لو، تیرے قربان پیارے محمد، گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو، دور ہو جائیں گے سب اندھیرے، نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا، دور ہو جائیں گے سب اندھیرے، نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا، دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ، دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ، اپنے دل کو مدینہ بنا لو، دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ، اپنے دل کو مدینہ بنا لو، تیرے قربان پیارے محمد، گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو، اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ، یا نبی میری جھولی میں ڈالو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فوزیہ بہت خوب ماشاءاللہ، ہر سال آپ آتی بھی ہیں ہماری نشست میں اور نشست کو چار چاند بھی لگاتی ہیں، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ ڈاکٹر ہے نا، خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے آپ ڈاکٹر بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی معاشرے کی چیزیں دیکھ رہی ہوں گی، کیا سمجھتی ہیں آپ جو بات ابھی مفتی صاحب نے بھی کی، ڈاکٹر زنیرہ نے بھی کی، کہ خواتین کو اس طرح حقوق نہیں مل رہا ہے، کچھ جگہوں پہ ہے کچھ جگہوں پہ نہیں ہے، ریزنز کیا ہے؟
دیکھیں مفتی صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ اسلام نے تو عورتوں کو، خواتین کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں اور مردوں پہ خواتین کی نسبتاً زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے، خواتین کی کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مرد تو بیچارے یہ دیکھیں کہ ہم خواتین کی کفالت کرتے ہیں، اپنی پوری فیملی کی ذمہ داری ان پر ہے، اور خواتین پہ تو کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی کہ انہیں باہر جانا ہے کمانے کے لیے، یا انہیں بچوں کی پرورش کے لیے انہیں باہر جا کے کمانا ہے. وہ تو بالکل دیکھنے جائیں تو وہ آزاد ہیں. اچھا لیکن ہے نا، ادھر میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، میرا جب بیٹا پیدا ہوا کہ وہ میری جو بیگم ہے وہ اس کی 24 آورس کی جاب ہے، جس کا ہم اس کو پے نہیں کریں گے اور ہم کہہ دیں گے تمہارا فرض ہے. لیکن اگر مرد کما رہا ہے، میں اس وقت عورتوں کی سائڈ سے بات کر رہا ہوں، تو بیچاری جو خاتون ہے وہ پورے دن بچے کے پیچھے بھاگنا جو کہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. پھر اس کی جہاں تربیت کی بات آتی ہے، اگر ذرا سی تربیت خراب ہو، ماں کی تربیت خراب ہے، واٹ اباؤٹ فادر؟ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ تو آتا ہے نا پھر عورت کے اوپر. دیکھیں ایسا ہے، یہاں خواتین پھر مردوں سے شکایت کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں، انکلوڈنگ آئی گیس میں بھی یہ کہوں گی کہ واٹ ایم آئی ان پیڈ سرونٹ. تو اگین یہاں پہ مردوں کی ذمہ داری ہے، انکلوڈنگ فادرز اور پیرنٹس واٹس ایور، کہ وہ ان کو اپریشیٹ کیا کریں. بٹ اگین یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کی ذمہ داری، تو مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی خاتون کو یہاں حقوق دیں، اور گھرانہ جو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اور کہ مرد اور عورت دونوں سے مل کے بنا ہے نا، گاڑی کے ایک پہیے ہیں. تو عورتیں بھی اگر یہ کفالت کی بات آتی ہے، جہاں تک بچوں کو پالنے کی بات آتی ہے، تو ہاں یہاں باپ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پورا سپورٹ کریں، بتائیں ان کو کہ بھئی آپ بچوں کی پرورش اچھی طریقے سے کر رہی ہیں، سپورٹ کریں. اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ایک میں بات کرتا ہوں ان خواتین کی جو گھروں پہ رہتی ہیں عملی، وہ کس ذہنی دباؤ کا شکار ہیں؟ کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ اتنا زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. ریزنز کیا ہیں؟ ریزنز یہ ہیں کہ اس بات کو میں اس طریقے سے آگے بڑھاؤں گی کہ جو ایک عورت ہے نا، وہ درخت کی ایک جڑ ہے. اگر ایک فیملی ہے نا، وہ ایک ٹری ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. تو جو ایک عورت ہے نا، وہ اس ٹری کی جڑ ہے. تو جو اس کا تنا، وہ جو پورا ایک جو بارک ہوتی ہے نا، جو اس کا، وہ مرد ہوتا ہے، اور جو اس کی شاخیں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں، وہ اس کے بچے ہوتے ہیں. تو اگر جڑ کمزور ہے اور جڑ اپ سیٹ ہے، ڈپریسڈ ہے، تو وہ درخت کیسے کھڑا رہے گا، کیسے پھلے گا، پھولے گا؟ تو وہ جو گھر کا مرد ہے نا، جو سربراہ ہے نا، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے گھر کی عورت کو خوش رکھے. تو اس کے گھر میں رسدار، خوشنما، رسیلے، رنگین پھل پیدا ہوں گے. لیکن ان پھلوں کا ایک مسئلہ آتا ہے. ڈاکٹر زنیرہ آپ مجھے بتائیے گا، انہوں نے بات کری کہ ٹھیک ہے جی جو عورت ہوتی ہے، اب ایک جگہ معذرت کے ساتھ تمام خواتین سے کہتے ہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہے. اگر سپوز کسی کی شادی ہوتی ہے تو گھر میں ساس بہو کا پھڈا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہاں بھی ایک مرد کے اوپر یہ ذمہ داری آئی تھی کہ آیا وہ کس کی سائیڈ لے، کس کی سائیڈ نہ لے. اور جو آج کل کی خواتین ہیں، یہ آپ کے سمجھتی ہیں کہ کس ذہنی دباؤ کا شکار ہوئی ہیں؟ ابھی تو تھوڑا سا پاکستان میں ریورس دیکھ رہی ہوں. مجھے کچھ سالوں میں تھوڑا چینج نظر آیا. خواتین کو فریڈم ملی ہے اور کچھ جگہوں پہ وہ فریڈم کو ابیوز بھی کیا جا رہا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے بات پھر یہی ہے، ہم کسی کی یہاں طرف داری کرنے کے لیے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بیٹھے. دین اسلام نے کسی کو، دیکھیے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کی کریشن، مخلوق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تمہیں پانی کے قطرے سے یا ایک جن سے پیدا کیا، پھر خلق منہا زوجہا، پھر اس سے اس کا ایک ساتھی بنا دیا. یہ دو چیزیں اللہ نے کریٹ کی ہیں ایک سسٹم کو دینے کے لیے، جس کو ایک کو مرد کہتے ہیں، ایک کو عورت کہتے ہیں. یہ کیا جنگ ہے؟ یہ کب تک جنگ ہماری چلتی رہے گی کہ مرد کے یہ حقوق، مطلب ہم ایک ہیں، ہم ایک دوسرے سے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری بدقسمتی وہ یہ رہی کہ ہم نے مذہب اور اپنی اقدار سے زیادہ اپنے انوائرمنٹ سے سیکھا. اور میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہی ہوں، میں زیادہ تر کتابی باتیں نہیں کرتی ہوں، اپنے آبزرویشن زیادہ میرے خیال سے کہ جو ہمارے بر صغیر کے مسلمان ہیں، اللہ گواہ ہے میں خود بر صغیر سے ہوں، یہ میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر رہی ہوں، باقی تمام ممالک کے مسلمان ہم سے بہتر ہیں اور وہ اس پیٹرن پر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. ان کے شوہر، بہت سی میری انگلینڈ اور چونکہ میں وہاں رہ چکی ہوں، ایسی فرینڈ سے بات چیت ہوئی، یہ
پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے پرابلمز ہیں یہ میاں بیوی اور ساس سسر کے جھگڑے. تو آپ نے کہا کہ جو بر صغیر کے مردوں کی جو آپ نے بات کی ہے, کیا ایشوز دیکھیے اب میں ایشوز آپ کو اسی پہ بات پہ آ رہی ہوں کہ ہم دیکھیے ہم دین سے دور ہیں, اور ہم جن کنٹریز میں یا جن اقدار میں عورت کو نیچا دکھایا جاتا تھا اور پاؤں کی جوتی کہا جاتا تھا یا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا, اور آج بھی ایسے معاشرے موجود ہیں جہاں پر بچیوں کا اگر پتہ چل جائے ابھی پیدائش سے پہلے کہ پتہ چل جائے کہ بیٹی ہوگی تو اس کو دنیا میں آنے ہی نہیں دیا جاتا, ایسے معاشرے. اب پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ دین سے دوری ہے. یہ ساس بہو کے جھگڑے, یہ میاں بیوی کے جھگڑے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایک خاندان عطا کیا. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا سسرال ہوتا ہے, ہمارا ننیال ہوتا ہے, ہمارا ددیال ہوتا ہے. دوسری بات یہاں پر یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ماں چاہے وہ مرد کی ہے یا عورت کی, جس کو ہم کہتے ہیں ساس, اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو سسر ہے یہ ایک صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا تمہارے والد کی طرح ہے, اور ایک وہ جس نے تمہیں تعلیم دی, یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو یہی رول اپلائی ہوگا مرد کے والد کے لیے, اور یہی رول اپلائی ہوگا بیوی کے والد کے لیے کہ سسر ساس وغیرہ ہمارے پیرنٹس کی طرح ہیں. اگر ہم یہ سمجھیں گے تو جھگڑا پیدا ہی نہیں ہوگا. اچھا, اس پہ بھی میرے پاس ایک پوائنٹ ہے, میں آپ سے ڈسکس کروں گا. محسن بھائی میں آپ کی جانب آتا ہوں. جو بات ڈاکٹر زنیرہ نے کی میں بالکل اس طرف کروں گا کہ آج بھی کچھ ایسے گھر ہیں, میں سب کو نہیں کہوں گا, کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیٹی کو پیدا ہونا غلط سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں یا ایک بوجھ سمجھتے ہیں, جبکہ جو میرا تجزیہ زندگی کا ہے اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں بنسبت بیٹوں سے. میں بھی خود بھی ایک بیٹا ہوں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے, ابھی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ وہ والا کیوں چلتا آ رہا ہے کہ اگر دوسری بیٹی ہو گئی تو ٹینشن شروع ہو جائے گی گھر میں؟ اچھا, اب سب سے پہلی بات جو آپ نے پہلے بات کی نا وہ اس کا جواب دینا چاہوں گا. جو بہن سے آپ بات کر رہے تھے کہ عورت گھر میں اتنا کام کرتی ہے, ان پیڈ ہوتی ہے, پھر مرد جو ہے وہ کماتا بھی ہے, تو پھر وہ اس کا حق اتنا زیادہ کیوں ہے, مرد جو ہے اپنی ذمہ داری. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں جب بچوں کو پالتی ہے, سارا دن خدمت کرتی ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا باپ کا ایک ہے اور ماں کا 3 گنا حق ہے. بالکل. تو معلوم ہے چلا کہ اسلام تو کہہ رہا ہے اگر تم پال رہے ہو تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا حق کم ہو رہا ہے, بلکہ اللہ مرد سے 3 گنا زیادہ بڑھا رہا ہے. تو معلوم چلا کہ جو پال رہی ہے کہ وہ حق زیادہ رکھتی ہے. پھر دوسری بات کہ پالنے کا تمہیں صلہ کیا ملا, جس جنت میں مرد کو مرنے کے بعد جانا ہے وہ تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیں. سبحان اللہ. تو مراد کیا ہے کہ ماں کو یہ مقام دیا. اب رہا بیٹی کی بات, تو اگر بیٹی کی بات کرتے ہیں, آئے میرے نبی کو دیکھیں, میرے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ جب آتی ہیں اللہ کے رسول کے پاس, فاخذہ بیدہا فقبلہا, اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں, مجلس میں بیٹھے نا, اٹھ کر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں, اور صرف استقبال ہی کرتے بلکہ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے, اور بوسہ ہی نہیں دیتے, پھر کیا کرتے, وَأَجْلَسَا فِي مَجْلِسِهِ, جہاں اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے ہیں نا وہاں اپنی بیٹی کو لا کر بٹھاتے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو قتل کر دیا جاتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ سن لیں یہ میرا دین ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جب اسقاط حمل کہتے ہیں اس کو, کہ 4 مہینے سے زیادہ اگر عرصہ گزر گیا اور حمل جو 4 مہینہ مکمل ہو رہا ہے, اس کے بعد کسی نے یہ حمل یا یہ ابورشن کرایا, تو اس اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے قتل کیا انسان کا, اور جو قتل ہے پھر آپ کو دیکھ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہ کرو. اور پھر آپ بیٹی کی بات کرتے ہیں, آج میں بتاتا ہوں بیٹی کہتے کسے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, اچانک ایک لڑکی آئی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, کافرہ تھی, میرے نبی نے کالی کملی لی سر پہ ڈال دی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ لڑکی کافرہ ہے, اس کو چادر کی کیا ضرورت؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی, اللہ کے رسول نے فرمایا لڑکی کافرہ ہو مسلمان ہو, یہ مت دیکھو کہ کافرہ ہے مسلمان ہے, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. یہ میرے نبی کا دین ہے جو بتا رہا ہے. محسن بھائی جو آپ کی بات ہے ہم اس سے بالکل ایگری کرتے ہیں کہ ایسا ہے, یہ ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے, اس سے پہلے بھی نشستوں میں اس بارے میں بات ہو چکی ہے, لیکن آج بھی کچھ گھر ایسا کر کیوں رہے؟ آیا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ نہیں جی بیٹی ہے تو جہیز دینا پڑے گا, یہ دینا پڑے گا, وہ دینا پڑے گا؟ جب گھر میں ساس بھی کبھی بہو تھی, یا آپ دیکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. بات یہ کہ آپ کی صبح سے لے کے رات تک جو نشریات چلتی ہے وہ انڈیا کے ہوں, ہندوستانی ہوں, کافری معاشرہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے, تو پھر اسلام تھوڑی دکھایا جا رہا ہے. پلے آپ کا بیٹا یا بیٹی یوٹیوب پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہندوانی رسمیں دیکھ رہے ہیں, وہ اسلام کی باتیں نہیں سن رہے, تو پھر کیا ہوگا؟ بات یہ ہے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اس نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر جو مغربی یا ہندوانہ تہذیب ہے اس کو رائج کر لیا, جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے. آج ہمارے گھروں میں
ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں اسلام قرآن رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن سے زیادہ ہمارے گھر میں ٹی وی کو کھولا جاتا ہے، قرآن کو نہیں کھولا جاتا۔ جب ٹی وی کھولتے تو آتا کیا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں ساس بہو کے جھگڑے آ رہے ہوتے ہیں، نند اور ساس یعنی کہ بہو کے جھگڑے آ رہے ہوتے ہیں، بھابھی نند کے جھگڑے آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر معاشرہ جائے گا کیا؟ بیٹا بھی یہ سیکھے گا، بیٹی بھی سیکھے گی اور بہو بھی یہ سیکھے گی۔ اصل بات یہ ہے اس پہ بالکل ڈیبیٹ ہوگا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہماری زندگی پر ایک گہرا اثر ڈال رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ محسن بھائی نے کہا کہ جی ہم اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں اب تک کہ جی ہم نے یہی چیزیں دیکھ کر اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہت سارے اس پہ سوال ہیں، یا وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے۔